بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شمر کی مخالفت۔ لیکن شمر بن ذیلجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ کیا آپ امام حسین علیہ السلام کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟ یاد رکھو، اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمرو بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد کا جواب۔ دوستو، ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا، اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمرو بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ عمرو نے دور سے ہی شمر کو پڑھ لیا۔ دوستو، شمر بن ذیلجوشن جب ابن زیاد کا خط لے عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورتعمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمرو نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے۔ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام کو یہ پیام پہنچایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ شمر بن ذیلجوشن محرم کی 9ویں تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذیلجوشن اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ علیہ السلام کی اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ عاشوراء کی رات اہل بیت کے سامنے تقریر۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں دی اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھے، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہیں
جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے۔ وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کا مزید پارٹ انشاءاللہ کل اسی وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔